الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ میرے چینل بنانے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا۔ اب جب میں نے تجوید کا نام لیا ہے تو تجوید بولتے ہی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا گیا، اور ہر زبان کو صحیح بولنا اس کا تبھی اسے کہا جائے گا، تبھی مانا جائے گا جب اسے اہل زبان کے طریقے، اہل زبان کے لب و لہجے کے مطابق بولا جائے۔ اب قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس لیے اس کو عربوں کے لہجے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے قرآن پاک یعنی عربوں کے طریقے سے قرآن پاک نہ پڑھا گیا تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ ایک سادہ سی مثال اب دیکھ لیں۔ سورہ اخلاص ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورہ اخلاص۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ فرما دیجئے۔ اب اگر قل دو نقطوں والا یہ قاف ہے، اگر اس کو کل پڑھ دیا جائے کش والے کاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہو جائے گا تم کھاؤ۔ بالکل مطلب یعنی کہ الٹ ہو گیا۔ ایسے ہی دوسری مثال آپ دیکھ لیں، جیسا کہ عربی زبان میں قلب دل کو کہتے ہیں، انسان کے دل کو قلب۔ اب اگر اسے کش والے کاف کے ساتھ یعنی قلب دو نقطوں والے قاف کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہے قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اب اگر اسے قلب یعنی ایک کش والے کاف کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب بن جائے گا کتا۔ کتنا بڑا معنی میں فرق آ گیا، اب خود دیکھ لیں۔ ایسے ہی ایک اور لفظ ہے نصر، نون صاد اور را، نون صاد اور را۔ اب نصر کو صاد کی جگہ اگر سین پڑھ دیا جائے، نصر، صاد کو صحیح طریقے سے عربی لہجے میں ادا نہ کیا جائے، نصر ایسے نہ پڑھا جائے، نصر پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا گدھ۔ گدھ یعنی یہ چیل نہیں ہوتی جو یہ مردار کھاتی ہے، اس کو بولتے ہیں نصر عربی زبان میں۔ ایک اور مثال ہے، جیسے خلق، خلق، خا نقطے والی، خلق، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا۔ اب اگر اسے پڑھا جائے حلق تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے سر مونڈا، حلق کروایا مطلب سر مونڈا۔ دیکھ لیں اب معنی میں کتنا بڑا فرق آ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حروف کو عربی لہجے میں ادا نہیں کیا تو معنی بھی بدل گیا۔ ان سب حروف الفاظ کو دیکھ کے ہمیں ایک بات کا تو علم ہو گیا کہ اگر حروف بگڑتے ہیں تو اس سے معنی بھی بگڑ جاتا ہے۔ مطلب کہ کہا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے اور ہم غیر عربی لہجے میں قرآن پاک کو پڑھ کے، مطلب تجوید کے بغیر قرآن پاک کو پڑھ کے اس کا مطلب جانے انجانے میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر کر یعنی صاف صاف پڑھو۔ صاف صاف پڑھنے کا یہی مطلب ہے کہ ہر حرف کو جہاں سے وہ نکل رہا ہے اس کی صحیح جگہ سے اس کو نکالنا اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اسی کو کہتے ہیں صاف صاف پڑھنا۔ اگر ایسے حروف کو ادا نہ کیا جائے تو اسے صاف صاف پڑھنا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا، یعنی عربی لب و لہجہ کے ساتھ۔ پھر قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا گیا تو اب خود سوچیں کہ اس کو غیر عربی انداز میں پڑھنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ حضرات میں سے بھی جس کسی نے ابھی تک تجوید سے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا
جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تجوید سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے محلے میں کوئی قاری صاحب ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اگر آپ ان سے جا کے نہیں سیکھ سکتے، اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، بیزی لائف ہے لوگوں کی، تو اگر آپ وہاں سے پراپر کلاس نہیں لے سکتے تو میرے اس چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو لیسن وائز یہاں تیار کر کے اپلوڈ کیا کروں، اور آپ جو خواہش مند حضرات ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو ہوگی، زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہیں ہوگی۔ 10 سے 15 منٹ بندہ اپنی مصروف زندگی سے بھی 10 سے 15 منٹ تو نکال ہی سکتا ہے کم از کم قرآن پاک کے لیے۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھ لے تو 10 سے 15 منٹ نکالنے کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بندہ نکال سکتا ہے۔ جو حضرات آپ میں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو آپ کے دوست احباب یہ خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا، لیسن وائز، سبق وائز ہوگی وہ، روزانہ کی بنیاد پہ، اور ایسے طریقے سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ سب بہترین انداز سے سیکھ سکیں گے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور جو حضرات خواہش مند ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے، ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو حضرات سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔